اللہ الرحمن الرحیم بلوغ الکتابۃ الی کمالہا، انشا پردازی کا اپنے کمال تک پہنچنا. انشا پردازی کا، کتابت کا اپنے کمال تک پہنچنا. یہ بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہے کہ عبد الحمید بن یحییٰ کاتب، جو مروان ابن محمد کا منشی تھا، اس نے انشا پردازی کو ایک خاص رخ دیا. اور پھر عبداللہ بن قفا اس کے بعد آیا تو اس نے پہلے مکتب فکر کی بنیاد رکھی. پہلا مکتب فکر جو عباسی دور میں انشا پردازی کے حوالے سے تھا، اس کا بانی اور اس کا مؤسس عبداللہ بن مقفع ہے. اور دوسرا مکتب فکر، دوسرا انداز تحریر، دوسری زاویہ نگاہ جو مکتب تحریر کی ہے یا انشا پردازی کی ہے، اس کا بانی جاحظ ہے. جاحظ کا نام عمرو بن بحر جاحظ ہے. عمرو بن بحر جاحظ ہے. مختارات میں اس کا ایک سبق گزر چکا ہے، بین قاض وقور و ذباب جسور. اس میں آپ نے اس کا نمونہ پڑھا ہے جاحظ کی تحریر کا. اور اخوان الصفا کے نام سے آپ نے خلیلہ دمنہ کا یا عبداللہ بن قفا کا اسلوب بھی پڑھ لیا تھا اس سے پہلے. اور اس سے پہلے ابھی اسی کتاب میں کئی تحریریں دی گئیں جس میں عبداللہ بن قفا کے اسلوب سے، اس کی تحریر سے آگاہ کیا گیا. تو یہ دوسرا مکتب فکر ہے، دوسرا مدرسہ ہے جو عصر عباسی میں جاحظ کے ذریعے سے وجود میں آیا. اب اسی کی تشریح کر رہے ہیں. تو پوچھا جائے المدرسۃ الاولی، پہلا مکتب فکر، اس کا بانی کون ہے؟ تو آپ بڑی صراحت سے کہہ دیں کہ عبداللہ بن مقفع ہے. دوسرا مکتب فکر، اس کا بانی کون ہے؟ تو پوری صراحت سے کہہ دیں کہ وہ جاحظ ہے. جاحظ کا پورا نام عمرو بن بحر جاحظ ہے. یہ دو باتیں ہوئی. اب جاحظ کی تحریروں کے نمونے دیں گے، کچھ عبارتیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد ابن العمید کا نام آئے گا، اور پھر اس کے بعد قاضی فاضل کا نام آئے گا. یہ جاحظ بغداد میں تھا اور وہیں اس نے اقامت اختیار کر لی تھی. بغداد میں تھا، وہیں اس نے اقامت اختیار کر لی تھی. گویا کہ بغداد اور کوفے کے علاقے میں یہ رہتا تھا. اور اس کے علاوہ ابن مقفع کے بارے میں، وہ فارسی النسل تھا، اور ابن العمید وہ بھی فارسی النسل تھا، اور قاضی فاضل وہ فلسطین کے علاقے کا تھا. یہ چاروں جو اشخاص ذکر کیے گئے ہیں، ان کے الگ الگ مقامات ہیں، ان کے الگ الگ جگہ ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. بلوغ الکتابۃ الی کمالہا، انشا پردازی کا اپنے کمال کو پہنچنا. الجائز ولم ينقض قرن ثانی، اور دوسری صدی نہیں گزری. ولم ينقض قرن ثانی، دوسری صدی نہیں گزری. حتی وکانت الکتابۃ العربیۃ قد بلغت اوجہا، یہاں تک کہ عربی انشا پردازی اپنے اوج کو پہنچ گئی، اوج بلندی کو پہنچ گئی، اپنی ترقی کو پہنچ گئی. دوسری صدی نہیں گزری کہ انشا پردازی اپنی اوج ترقی کو پہنچ گئی. وزخرت بخیرات ادبیۃ کثیرہ، اور بہت سی ادبی خوبیوں سے مالا مال ہو گئی. بہت سی ادبی خوبیوں سے بھر گئی، مالا مال ہو گئی. بہت سی ادبی خوبیوں سے مالا مال. ذخیرہ بنے ہوتے ہیں زخار، بحر زخار کہتے ہیں ایسا سمندر جو موجیں مار رہا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو. اسی سے ذخیرہ بھر جانا، معمور ہونا. اور بہت سی ادبی خوبیوں سے مالا مال ہو گئی. کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں اس کی. بما انحالت الیہا، اس وجہ سے کہ آئی، امڑ آئی. انحالہ بناتے امڑ آنا. بما انحالت الیہا، اس وجہ سے کہ امڑ آئی اس کی طرف. وَإِلَى ثقافت العربی، اور عربوں کی ثقافت کی طرف. اس وجہ سے کہ امڑ آئی اس کی طرف.
اور عربوں کی ثقافت کی طرف اور ان کے ادب کی طرف من جوانب ممتازۃ من الثقافات الاجنبیۃ المجاورہ، ممتاز گوشے، من جوانب امٹ آئے اس کی طرف اور عربوں کی ثقافت اور اس کے ادب کی طرف ممتاز گوشے، من الثقافات الاجنبیۃ المجاورہ پڑوسی، واستفادت منها الكتابۃ العربیۃ ایضا بدورها اپنے حصے کے بقدر، حصے کے اعتبار سے، بدورها اور عربی انشاء پردازی نے ان سے استفادہ کیا، بدورها اپنے حصے کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت اور اپنے حصے کے اعتبار سے عربی انشاء پردازی نے اس سے استفادہ کیا اپنی حیثیت اور اپنے حصے کے اعتبار سے۔ وقد تجلى ذلك وبلغ الى اوج كماله في كتابات ادیب العربیۃ وعلامتها ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، اور یہ چیز نمایاں ہوئی اور اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی، تجلی ذالک یہ چیز نمایاں ہوئی، وبلغ الی اوج کمالہ اور اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی، کمال کی انتہا کو پہنچ گئی، فی کتابات ادیب العربیہ وعلامتها عربی کے ادیب اور اس کے علامہ کی تحریروں میں، عربی کے ادیب اور اس کے علامہ کی تحریروں میں، ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ المتوفى سنة 55 و 200 255 میں جس کی وفات ہوئی، 255 میں جس کی وفات ہوئی، الذي يعد رأس المدرسة الثانية في الأدب العربي، ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ الذي يعد جو شمار کیا جاتا ہے، رأس المدرسة الثانية دوسرے مدرسے یا دوسرے مکتب فکر کا سرخیل کا امام، رأس کے معنی یہاں امام، سرخیل، قائد، جو شمار کیا جاتا ہے دوسرے مکتب فکر کا قائد اور سرخیل ادب عربی کے اندر، ادب عربی کے اندر، بعد المدرسة الاولى التي رأسها عبد الحمید بن یحییٰ عبداللہ بن مقفع، پہلے مکتب فکر کے بعد جس کی قیادت کی اور جس کی سربراہی کی، پہلے مدرسے کے بعد جس کی قیادت کی اور جس کی سربراہی کی عبد الحمید بن یحییٰ نے اور عبداللہ بن مقفع نے، کل علی طریقتہ ہر ایک اپنے اسلوب پر تھا، کل علی طریقتہ ہر ایک اپنے اسلوب پر، اپنے انداز تحریر پر، اپنے انداز پر تھا، المدرسۃ الثانیہ واسلوبها دوسرا مدرسہ اور اس کا اسلوب، دوسرا مکتب فکر اور اس کا اسلوب، دوسرا مکتب فکر اور اس کا اسلوب، ويحتوي اسلوب هذه المدرسة الثانية نزعة الى الطراوة الملائمة لتقدم الحضارة، یحتوی معنی ہوتے ہیں شامل کرنا، شامل ہونا اور شامل کرنا، مشتمل ہونا، اس دوسرے مدرسے کا اسلوب، اس دوسرے مدرسے کا اسلوب یحتوی شامل کرتا ہے اپنے اندر کس چیز کو، اس دوسرے مدرسے کا اسلوب شامل کرتا ہے اپنے اندر نزعتن الی الطراوۃ اس تازگی کے رجحان کو، تراوا کے معنی ہوتے ہیں تازگی کے، تراوہ تازگی، اس تازگی کے رجحان کو جو موافق ہے تہذیب کی ترقی کے، جو موافق ہے تہذیبی ترقی کے، الی الطراوۃ الملائمۃ لتقدم الحضارہ اس تازگی اور اس جدت، نزع کے معنی ہوتے ہیں رجحان کے، اس تازگی کے رجحان کو شامل ہے، اس دوسرے مدرسے کا اسلوب اس تازگی کے رجحان کو شامل ہے جو موافق ہے تہذیب کی ترقی کی، یعنی جو تہذیبی ترقی ہو رہی تھی اس تازگی کے مطابق اس کا اسلوب ہے، وَمَيْلًا إِلَى الْإِصْحَابِ وَالْإِطَالَةِ الْمُلَائِمَةِ لِلرَّجُلِ الْمُتَحَذِّرِ، اور میلان، میلان کے معنی ہوتے ہیں میلان، اور میلان کو بھی شامل ہے الی الاسحاب تفصیل اور طوالت کے میلان کو، تفصیل صاحب مانے تفصیل کے، تفصیل اور طوالت کے میلان کو بھی شامل ہے، الملائمتی للرجل المتحذر تفصیل اور طوالت کے میلان کو بھی شامل ہے جو موافق ہے
یا جو مناسب ہے متمدن آدمی کے، للرجل متحضر، متمدن آدمی، شہری آدمی، تہذیبی آدمی، تہذیبی انسان کے، اور تفصیل اور طوالت کے اس میدان کو بھی شامل ہے جو مناسب ہے تہذیبی آدمی کے۔ ورجوعا الى العربی والاستقاء من ینابیع ادبهم، اور اس مدرسے کا اسلوب شامل ہے عربوں کی طرف رجوع کرنے کو، والاستقاء من ینابیع ادبهم، اور ان کے ادبی سرچشمے سے فیض اٹھانے۔ استقاء ہوتے پینا، فیض اٹھانا، سیراب ہونا، اور ان کے ادبی سرچشمے سے فیض اٹھانے، پر بھی مشتمل ہے۔ وَالتَّكْئِيفِ أَسَالِيبِهِمْ لِتَمَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقَافَةِ، تکیف معنی ہوتے ہیں سازگار بنانا، اور ان کے اسلوب کو سازگار بنانے پر بھی مشتمل ہے۔ وَتَكْيِيفِ أَسَالِيبِهِمْ، اور ان کے اسلوب کو سازگار بنانے، نارمل کرنے، ملائم کرنے پر بھی مشتمل ہے۔ کیوں؟ لِلتَّمَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَالثَّقَافَةِ، تمدن اور ثقافت کا وہ ساتھ دینے کے لیے۔ تماشی بنے ساتھ چلنے کے لیے، تمدن اور ثقافت کے ساتھ چلنے کے لیے۔ لتماشی بنے ساتھ چلنا، اور ان کے اسلوب کو نارمل بنانے پر مشتمل ہے، نارمل بنانا، سازگار بنانے پر مشتمل ہے، تمدن اور ثقافت کا ساتھ دینے کے لیے۔ والشغف بالمنطق كلما دعت الیہ الحال، اور منطق سے شغف پر بھی مشتمل ہے جب اس کی ضرورت پڑے۔ منطق سے شغف کی بھی، شغف بنے وہی محبت، تعلق، فریفتگی، منطق سے محبت اور منطق سے فریفتگی پر بھی مشتمل ہے۔ کلما دعت الیہ الحال، جب اس کی ضرورت پڑے، جب حالت اس کا تقاضا کرے۔ یہ ہے، یہ پورا انہوں نے بتایا کہ دوسرا مدرسہ اس کا اسلوب کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تماشی المدنیت، ساتھ دینا، تمدن اور ثقافت کا ساتھ دینے کے لیے تماشی، اور ان کے اسلوب کو سازگار بنانا تاکہ وہ ساتھ دے سکے تماشی، تاکہ مدنیت اور تمدن اور ثقافت کا ساتھ دے سکے، اور منطق سے وہ آراستگی پر بھی مشتمل ہے جب اس کی ضرورت پڑے۔ خصائص الجاہز و نماذجہ، جاہز کی خصوصیات اور اس کے نمونے۔ واشتہر الجاہز باسلوب فرید، اور جاہز ایک انوکھے اسلوب سے مشہور ہوا۔ واشتہر الجاہز باسلوب فرید، جاہز ایک انوکھے اسلوب سے مشہور ہوا ہے۔ لہ میزاتہ و معالمہ، جس کی خصوصیات ہیں اور جس کے نقوش ہیں، معلم نشانات ہیں، جس کے نشانات ہیں اور جس کی خصوصیات ہیں، جس کے نقوش ہیں اور جس کی خصوصیات ہیں۔ وَتَابِعُهُ فِي الْكِتَابَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اور عربی کتابت میں، عربی انشاء پردازی میں اس کی ایک چھاپ ہے، عربی انشاء پردازی میں اس کی ایک چھاپ ہے، عربی انشاء پردازی میں اس کی ایک چھاپ ہے۔ جاہز مشہور ہوا ایک انوکھے اسلوب سے جس کی خصوصیات ہے اور جس کے نقوش ہے اور جس کی چھاپ ہے عربی انشاء پردازی میں۔ خصائصہ، اس کی خصوصیات میں کیا بات ہے؟ الدعابت، تفریحی بات کرنا، تفریحی بات کرنا، الدعابت۔ نمبر 2، والاستطراد، بات سے بات نکالنا، تفریحی بات کرنا، اور نمبر 2 بات سے بات نکالنا۔ ودقت الوصف، اور باریک منظر نگاری، ودقت الوصف، اور باریک منظر نگاری، دقت الوصف۔ وقوت الاستدلال، اور استشہاد کی یا استدلال کی قوت و طاقت، استشہاد کی قوت و
استشہاد کی قوت و طاقت. والتحکم اللاذع، لا تحکم انت طنز اور سخت طنز جیسے انسان کرتا ہے، تیکھا طنز اور سخت طنز، دل ملا کے رہ جاتا ہے انسان. والتحکم اللاذع اور سخت طنز. والشیوع روح المرح فیما یکتب، اور تفریحی جذبے کا عام ہونا، تفریحی جذبہ، روح المرح تفریحی جذبے کا عام ہونا، فیما یکتب اس کی تحریروں میں، تفریحی جذبے کا عام ہونا اس کی تحریروں میں، فیما یکتب اس کی تحریروں میں تفریحی جذبے کا عام ہونا، تفریحی جذبے کا عام ہونا. وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمُزَاوَجَةِ، مزاوجت کہتے ہیں ہم وزن لفظ استعمال کرنا، ہم وزن لفظ استعمال کرنا، مسجع مقفع جیسے ہوتی ہے. وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمُزَاوَجَةِ، اور یہ ہم وزن لفظ استعمال کرنے کے زیادہ قریب تھا، ہم وزن لفظ استعمال کرنے کے زیادہ قریب تھا. من غیر التزام للسجع الدقیق، بغیر اہتمام کے، سجع دقیق کے بغیر اہتمام کے، التزام کے معنی اہتمام کے ہوتے ہیں، اہتمام، سجع دقیق کے بغیر اہتمام کے، سجع دقیق کے بغیر اہتمام کے، سجع دقیق کے بغیر اہتمام کے، وہ ہم معنی لفظ استعمال کرنے کے زیادہ، ہم وزن لفظ استعمال کرنے کے زیادہ قریب تھا، ہم وزن لفظ استعمال کرنے کے زیادہ قریب تھا. عندما كان يكتب كتابة ادبية، جس وقت وہ ادبی تحریر لکھتا تھا، عندما كان يكتب كتابة ادبية، جس وقت ادبی تحریر لکھتا تھا. یہ ہے. پھر سن لیجئے، اشتہر الجاہز، جاہز مشہور ہوا، باسلوب فرید، انوکھے اسلوب کے ذریعے سے، لہو میزاتہ، جس کے خصوصیات ہیں، ومعالمہ، نقوش ہے، وتابعہ، اور اس کی چھاپ ہے، فی الکتابۃ العربیۃ، عربی انشاء پردازی میں، خصائص، اس کی خصوصیات میں، تفریحی باتیں کرنا، بات سے بات نکالنا، باریک منظر نگاری، قوت استدلال، سخت طنز اور تفریحی جذبے کا عام ہونا اس کی تحریروں میں. اور یہ قریب تھا ہم وزن اور ہم معنی لفظ استعمال کرنے کے، ہم وزن لفظ استعمال کرنے کے زیادہ قریب تھا، بغیر دقیق سجع کے اہتمام کے، جس وقت وہ عربی تحریریں لکھتا تھا. اور آگے دیکھیے، وقد کتب فی موضوعات غیر ادبیۃ ایضا، اس نے غیر ادبی موضوعات میں بھی خامہ فرسائی کی ہے، غیر ادبی موضوعات میں بھی قلم چلایا ہے، غیر ادبی موضوعات میں بھی خامہ فرسائی کی ہے، لکھا ہے. ولم تخلو کتابته من غزارۃ الفکرۃ والجمال الفنی، اور اس کی تحریریں خالی نہیں ہے فکر کی کثرت سے اور فنی جمال سے. غزارہ کہتے ہیں کثرت، زرخیزی، اور اس کی تحریریں خالی نہیں ہیں فکر کی کثرت سے اور فنی جمال سے، فنی خوبصورتی سے. ومن اہم مؤلفاتہ، اور اس کی اہم ترین تحریروں میں البیان والتبیین، بیان والتبیین ہے، وکتاب البخلاء، اور ایک کتاب اس کا نام کتاب البخلاء ہے، وکتاب الحیوان، اور کتاب الحیوان بھی اس کی کتاب ہے، ومجموعۃ رسائل، اور رسائل کا مجموعہ، چونکہ یہ بھی حکومتی سطح پہ خطوط لکھتا تھا تو یہ بھی اس کے پاس بھی خطوط ہے جن کو جمع کر دیا گیا ہے. جیسے عبد الحمید بن یحییٰ کے پاس خطوط تھے، ایسے اس کے پاس بھی خطوط ہے. نموذج مما کتبہ، ایک نمونہ اس میں سے جو اس نے لکھا ہے، بروح اصلاحیت دینیہ، دینی اصلاحی جذبے سے، دینی اصلاحی جذبے سے جو اس نے لکھا ہے، اس کا ایک نمونہ. ناقدن علی القینۃ، قینہ کہتے ہیں مغنیہ، رقاصہ، مغنیہ اور رقاصہ.
مغنیہ پر تنقید کرتے ہوئے، مغنیہ پر تنقید کرتے ہوئے، مکانتہا فی الدین والمجتمع، دین اور معاشرے میں اس کے درجے، دین اور معاشرے میں اس کے درجے پر مغنیہ اور دین اور معاشرے میں اس کے درجے پر تنقید کرتے ہوئے، مغنیہ پر تنقید کرتے ہوئے، مکانتہا فی الدین والمجتمع، اور معاشرے اور دین میں اس کے درجے کو بیان کرتے ہوئے کہ اس کا کیا درجہ ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس کو کس طرح سے سخیانہ مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ تو ناقد علامہ ہوتے ہیں نقد کرنا، نقد کرتے ہوئے مغنیہ پر، مکانتہا علی الدین والمجتمع، معاشرے میں اور دین میں اس کے درجے کو بیان کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، فی اسلوب سہل مقنع، آسان اور اطمینان بخش اسلوب میں، آسان اطمینان بخش اسلوب میں، آسان مقنع کے معنی ہوتے ہیں اطمینان بخش، آسان اطمینان بخش اسلوب میں۔ کیف تسلم القینۃ، مغنیہ کیسے محفوظ رہے گی، کیف تسلم القینۃ، مغنیہ کیسے محفوظ رہے گی، مغنیہ کیسے محفوظ رہے گی، او یمکنها ان تکون عفیفۃ، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ پاک دامن رہے، عفیفہ کے معنی پاک دامن، کیسے ممکن ہے کہ وہ پاک دامن رہے، وہ عفیف رہے، مغنیہ کیسے محفوظ رہے گی اور کیسے ممکن ہے کہ وہ پاک دامن رہے، وَإِنَّمَا تَكْتَسِبُ الْأَهْوَاءَ، جبکہ وہ خواہشات کا علم حاصل کرتی ہے، خواہشات کا علم حاصل کرتی ہے، تکتسب کماتی ہے خواہشات کو، مغنیہ خواہشات کا علم حاصل کرتی ہے، وتتعلم الالسن والاخلاق بالمنشا، منشا کے معنی ہوتے ہیں ابتدا ہی سے، شروع ہی سے، آغاز عمر سے، اور سیکھتی ہے زبان کو اور اخلاق کو شروع ہی سے۔ کون سی زبان سیکھتی ہے؟ وہی بیکار زبان اور بیکار اخلاق۔ وہ خواہشات کا علم حاصل کرتی ہے اور زبانیں اور اخلاق شروع ہی سے سیکھتی ہے، اور غلط زبانیں اور غلط اخلاق شروع ہی سے سیکھتی ہے۔ اب مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں، زبانیں اور اخلاق کو شروع ہی سے سیکھتی ہے۔ وَهِيَ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ لَدُنْ مَوْلِدِهَا إِلَىٰ أَوَانِ وَفَاتِهَا، وہ پروان چڑھتی ہے اپنی ولادت کے وقت سے لے کر، من لدن، لدن کے معنی ہوتے ہیں اندا کے معنی میں وقت، کہ اپنے ولادت کے وقت سے لے کر، اپنے ولادت کے وقت سے لے کر وہ پروان چڑھتی ہے اپنے وفات کے وقت تک، اپنی وفات کے وقت تک وہ پروان چڑھتی ہے، اپنی ولادت کے وقت سے لے کر اپنی وفات کے وقت وہ پروان چڑھتی ہے، بما یصد عن ذکر اللہ، ایسی چیزوں کے ذریعے جو اس کو روک دے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، بما یصد عن ذکر اللہ، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہیں، وہ پروان چڑھتی ہے اپنی ولادت کے وقت سے لے کر اپنی وفات تک، بما یصد، ایسی چیزوں کے ذریعے سے، بما یصد عن ذکر اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو روکتی ہے، من لہو الحدیث، یعنی تفریحی باتیں، من لہو الحدیث، یہ تفریحی باتیں، لہو الحدیث تفریحی باتیں، وصنوف اللعب والاخابیث، صنوف اللعب والاخابیث، اور نو بنو کے کھیل اور خباثتیں، 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 وبین الخلعاء والمجان، خلع کے معنی ہے بے شرم، خلیع کی جمع خلع ہے، بے شرموں اور
مجان، مجان کہتے ہیں رومانی مزاج رکھنے والوں، ماجن اسی سے مجون اور مجان، رومانی مزاج والے، عشقیہ مزاج والے، بے شرموں اور رومانی مزاج والوں کے درمیان، وہ بین الخلعائی، خلی کے جمع خلعا یعنی بے شرم، ایسا آدمی جس نے اپنے حجاب اتار دیا ہو، اپنے شرم کا پردہ اتار دیا ہو، اور ایسے لوگوں کے درمیان جو بے شرمندگی کا ایک لفظ بھی جن سے نہیں سنا جاتا ہے، ہمیشہ تفریحی موڈ میں، ہمیشہ عشق میں، ہمیشہ رومانی مزاج میں وہ پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ من لا یسمع منہ، جن سے نہیں سنا جاتا ہے کلمۃ جد، سنجیدگی کا ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی، ولا یرجع الی فقہ ولا دیانت ولا صیانت مروءۃ، ولا یرجع، اور ان لوگوں کے درمیان جن کا نہ فقہ سے، سمجھداری سے کوئی تعلق ہے، فقہ بنے وہی ذہانت، سمجھداری، فہم صحیح دین اور تحفظ انسانیت، اور ولا یرجع، اور جن کا تعلق نہیں ہے نہ سمجھ سے اور نہ دینداری سے، ولا صیانت مروءۃ، صیانہ مانے تحفظ کے، اور مروءہ کے مانے ہوتے ہیں انسانیت، اور نہ تحفظ انسانیت سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور ان لوگوں کے درمیان پروان چڑھتی ہے جن کا نہ سمجھداری سے اور نہ دینداری سے اور نہ تحفظ انسانیت سے کوئی تعلق ہے۔ پھر کر دیتا ہوں ایک بار، بس یہیں تک رہنے دیجیے۔ کیف تسلم القینۃ، وہ غنیہ کیسے محفوظ رہے گی، او یمکنها ان تکون عفیفۃ، وہ کیسے پاک دامن رہے گی، انما تکتسب الاہواء، وہ خواہشات کا علم حاصل کرتی ہے، وتتعلم الالسن والاخلاق بالمنشا، اور زبانیں اور اخلاق شروع ہی سے، آغاز عمر ہی سے وہ سیکھتی ہے، وہی زبان وہی اخلاق آغاز عمر سے سیکھتی ہے، وہی انما تنشأ، وہ پروان چڑھتی ہے، من لدن مولدها، اپنی ولادت کے وقت سے، الی اوان وفاتها، اپنی وفات کے وقت تک، اوان وقت، اس کے معنی بھی وقت کے ہوتے ہیں، الی اوان وفاتها، آویرہ کی جمع اوان، وفات کے وقت تک، بما یصد عن ذکر اللہ، ایسی چیزوں سے پروان چڑھتی ہے جو چیزیں اس کو روکتی ہیں اللہ کے ذکر سے، من لہو الحدیث، یعنی تفریحی باتیں، وصنوف اللعب، اور نو بنو کے کھیل، والاخابیث، اور خباثتیں، وبین الخلعاء والمجان، اور بے شرموں کے درمیان اور عشقیہ مزاج لوگوں کے درمیان، عشقیہ مزاج لوگوں کے درمیان، اور ان لوگوں کے درمیان جن سے کوئی سنجیدگی کا ایک حرف نہیں سنا جاتا ہے، اور نہ ان کا سمجھداری سے کوئی تعلق ہے، نہ دینداری سے کوئی تعلق ہے، اور نہ تحفظ انسانیت سے کوئی تعلق ہے۔